ایسو ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ جو شاید ہم نے اپنی زندگی میں اس بات کو کبھی محسوس نہ کیا ہو کہ خداوند ہم سے جدا ہو گیا ہے، ہمارا منجی ہم سے الگ ہو گیا ہے، کیونکہ ہم اس کے وعدے پر یقین رکھتے ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن جو سمسون کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ خداوند ہمارے کاموں کے وسیلہ سے، ہماری باتوں کے وسیلہ سے ہم سے الگ ہو گیا ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سمسون خداوند کا نصیر تھا، اپنی پیدائشی سے اس کا ممسو تھا، اور خدا نے سمسون کے ماں باپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کے سر پر اس طرح نہ پھیرا جائے، اور وہ بنی اسرائیل کو ان کے دشمن یعنی فلسطینیوں سے آزادی بخشے گا اور ان کے خوف کو بنی اسرائیل سے دور کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ سمسون پڑا ہوا اور اس نے فلسطین کو مغلوب کرنا شروع کر دیا، لیکن ایک موقع آیا کہ اس کی زندگی میں ایک فلسطینی دوشیزہ دلائلہ آ گئی، اور سمسون اس سے محبت کرنے لگا، اور دلائلہ نے اپنی خوبصورتی کے وسیلہ سے، اپنی میٹھی باتوں کے وسیلہ سے اسے اپنی چال میں پھنسا لیا، اور اس نے فلسطینیوں سے کہا کہ میں ضرور سمسون کی شاید زوری کا راز تمہیں بتاؤں گی تاکہ تم اس پر غالب ہو۔ دلائلہ پوچھتی رہی، سمسون اسے بتاتا رہا، اور فلسطین مغلوب ہوتے رہے، کیونکہ سمسون حقیقی بات دلائلہ کو نہیں بتاتا تھا۔ تاہم ایک دن دلائلہ اس کے ساتھ اپنی محبت کی باتوں کے ساتھ، اپنی میٹھی باتوں کے ساتھ، اپنی خوبصورتی کے ساتھ اس سے التماس کرنے لگی، التجا کرنے لگی کہ تم مجھ سے اگر محبت کرتے ہیں تو حقیقت کیوں مجھ سے چھپاتے ہیں؟ تب سمسون اس کی میٹھی باتوں سے، اس کی خوبصورتی سے اور اس کی چالوں میں پھنس گیا، اور اس نے اپنا راز اگل دیا۔ تب دلائلہ نے اسے سلایا اپنے گود میں، اور وہ گہری نیند سو گیا، اور دلائلہ نے اس کے سر پر اس طرح پھیر دیا۔ تب اس نے فلسطینیوں کو بلایا اور کہا، آؤ اور دیکھو، میں نے تمہارا دشمن تمہارے ہاتھ کر دیا ہے۔ تب اس نے سمسون کو جگایا اور کہا، سمسون، فلسطین تجھ پر چڑھ آئے ہیں۔ تب سمسون اٹھا اور اس نے اپنے جسم کو جھٹکا دیا، اور اس نے سمجھا کہ خدا میرے ساتھ ہے، اور وہ حملہ آور ہوا لیکن مغلوب ہو گیا۔ فلسطینیوں نے اسے پکڑ لیا، زنجیروں میں جکڑ دیا، اور اس کی آنکھیں نکال دی، اور وہ ان کے لیے چکی پیسنے لگا۔ یسوع سمسون کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ تب ایک دن آیا کہ فلسطینی سرداروں نے سمسون کو بلایا تاکہ ان کے لیے کھیل کرے، اور جب سمسون کو معلوم ہوا کہ فلسطین کے سردار سب اکٹھے ہوئے ہیں، تب اس نے خداوند سے دعا کی کہ اے خداوند، ایک بار مجھے بحال کر دے، ایک بار مجھے دوبارہ قوت عطا فرما تاکہ میں ان فلسطینیوں کو جو ہے وہ مغلوب کر سکوں۔ تب خداوند نے سمسون کی دعا کو سنا، اور سمسون نے ان تمام فلسطینی سرداروں کو ہلاک کیا، اگرچہ اسے اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑا۔ ایسو سمسون کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ جس طرح دلائلہ کی محبت میں، اس کی خوبصورتی میں، اس کی میٹھی باتوں میں سمسون نے اس راز کو اگل دیا جسے اسے ظاہر نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ خدا کا عہد تھا۔ ایسو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا دلائلہ کی مانند اپنی محبت میں ہمیں کھینچنا چاہتی ہے، اپنی میٹھی باتوں میں ہمیں گرفتار کرنا چاہتی ہے، اور اپنی خوبصورتی میں ہمیں پھنسانا چاہتی ہے، کیونکہ ہم دنیا کی نہیں ہے۔ ایسو دنیا ہم پر جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے، اور ہم دنیا سے مغلوب ہو جاتے ہیں، اور اس کی شان و شوکت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہم دنیا کی مانند زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی جسمانی خواہشوں کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا ہمیں سکھاتی ہے۔ ہم اپنی خوشیوں کو ترجیح دیتے ہیں، ہم اپنی عیش پرستی کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس عہد کو بھول جاتے ہیں جو خداوند نے ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ہمیں
दुनिया की मानद ज़िंदगी बसर नहीं करनी, हमें दुनिया के दस्तूरों की मानद ज़िंदगी बसर नहीं करनी, हमने दुनिया की हम शक्ल नहीं बनना। और यूँ खुदावंद हमसे अलग हो जाता है, यूँ खुदावंद हमसे जुदा हो जाता है। और फिर जब खुदावंद हमसे जुदा हो जाता है, अलग हो जाता है, तो हम समझते हैं कि शायद उसके वादे हमारे साथ कायम हैं। और एक तरफ हम दुनिया को लिए चलते हैं और एक तरफ हम खुदा को लिए चलते हैं, ये नामुमकिन है। क्योंकि खुदा उसने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा था, या दुनिया से मोहब्बत करो या मुझसे मोहब्बत करो। लेकिन सो हमें घबराना नहीं है, बेदिल नहीं होना, क्योंकि शमसून की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम ताइब दिल होकर उसके आंसू चुकते हैं और दुआ करते हैं तो वो हमें बहाल कर देता है और हमें असर नौ बहाल करके नया बना देता है। वो हमारी ताकत को, हमारी कुव्वत को बढ़ा देता है। अगर आज इस हमारी ज़िंदगी में ये महसूस हो जाए, ये बात हमारी ज़िंदगी में आ जाए कि खुदावंद हमारे कामों के वसीला से, हमारी ज़िंदगी के वसीला से हमसे अलग हो गया है, तो बेदिल ना होना, घबराना नहीं, क्योंकि खुदावंद हमेशा हमारे साथ रहता है। वक्त उसके आंसू चुक कर दुआ मांगनी है। ऐ खुदावंद, मैं भटक गया था, ऐ खुदावंद, मैं गुमराह हो गया था, मेरी दुआ को सुन। तो हमारी दुआ को सुनेगा और हमें असर नौ बहाल करेगा, अकाबों का सा जोर हमें बख्शेगा और हमें उठा खड़ा करेगा, जिस तरह उसने शमसून को उठा खड़ा किया। यीशु, आज हमारे पास ये वक्त है, अगर हमें एहसास हो जाए कि खुदावंद हमसे अलग हो गया है, जुदा हो गया है, तो उसके आंसू झुके, घुटने टेके और उससे दुआ करें, तो हमारे साथ रहकर हमें दोबारा बहाल करने की कुदरत रखता है। खुदा उस कलाम के वसीला से हमें बड़ी बरकत और सलामती बख्शे। आमीन।